یہ بات ہے اسلامی کیلنڈر کے 10ویں سال کی کہ مدینے کی فضائیں پوری طرح سے سکون سے بھری تھیں۔ تردیوار خاموشی سے کسی آنے والے پل کی گواہی دے رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ایسا اعلان جس نے مدینے کی فضاؤں میں روحانیت کی لہر دوڑا دی۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور یہ وہی حج تھا جو تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ 24 ذی القعدہ دن جمعرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بڑے اہتمام سے بالوں میں کنگھی کی، سر میں تیل لگایا اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے محبوب اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر سفر کا آغاز فرمایا۔ قصبہ پر ایک سادہ سا کچاوا تھا جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی، اور آپ کے جسم مبارک پر ایک عام سی چادر تھی۔ کیا شان سادگی تھی، کیا عکس تھا آپ کی عاجزی کا۔ جب آپ نے احرام باندھا تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا فرمائی جو دل کے تاروں کو چھو جاتی ہے، اے اللہ اس حج کو میرے لیے مقبول بنا دے، ایسا حج جس میں نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی فریب۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ وہ عظیم خاتون جو امہات المؤمنین کہلاتی ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں، وہ 9 بیویاں اونٹوں پر سوار تھیں۔ قافلہ روانہ ہوا، ایمان سے لرزیز دل، آنکھوں میں اللہ کا گھر کا تصور اور زبانوں پر لبیک اللہم لبیک کی گونج۔ راستے میں عصر کی نماز ادا کی گئی، یہاں سے احرام باندھا گیا اور لبیک کی صدائیں فضا میں بلند ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو تلبیہ بلند آواز میں پڑھنے کا حکم دیں، کیونکہ یہی حج کا نعرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا اور پھر ایک روحانی منظر سامنے آیا۔ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ قافلے نے رات وہیں گزاری اور پھر فجر کی نماز ادا کی گئی اور پھر قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب پہنچے تو ایک لمحے کو رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں بے تاب تھا۔ آخر کار جب سورج کی کرنیں چمکنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الاسلام سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا مانگی جو ہر حاجی کا سرمایہ بن گئی، اے اللہ تو ہم ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، اے رب ہمیں بھی سلامتی عطا فرما اور اس گھر کی عزت اور عظمت میں اضافہ فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کا آغاز فرمایا، 7 چکر لگائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر 3 چکر آپ نے تیز قدموں کے ساتھ لگائے، سینہ تان کر اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے۔ باقی 4 چکر دھیمے دھیمے ادب و خشوع کے ساتھ مکمل کیے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ پھر زمزم کا پانی پیا، وہ پانی جس کی ہر بوند رحمت ہے۔ اب باری آئی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ جب آپ صفا پہاڑی کی طرف بڑھے تو آپ کی زبان پر یہ قرآنی آیات تھی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چکر لگائے۔ جب صفا یا مروہ پر چڑھتے تو قبلہ رخ ہو کر بلند آواز میں تکبیر فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کی فوج اور اکیلے شکست دی۔ یہ تمام منازل صرف عبادت نہیں بلکہ ایک سبق عاجزی کا، خلوص کا، اللہ سے تعلق اور امت کو راہ دکھانے کا ایک عملی نمونہ تھی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق صفا اور مروہ کے درمیان صحیح مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد و ثنا کی اور پھر اپنے صحابہ کو ایک اہم حکم دیا۔ فرمایا، جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دیں، اور جو قربانی کا جانور لائے ہیں وہ احرام میں ہی رہیں۔ وقت گزرتا گیا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور اٹھ کر وہ دن آ پہنچا، اسلامی تاریخ کا دن جب ایمان کا قافلہ مدینے سے نکل کر مکہ کی مقدس وادی میں منی کی سرزمین پر خیمہ زن ہوئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جو لوگ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول چکے تھے وہ دوبارہ احرام باندھ چکے تھے۔ مینا میں دن بھر نمازیں ادا کی گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مینا ہی میں قیام کرتے گزاری۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آسمانوں کے نیچے لاکھوں پروانے اپنے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ کے گرد جمع تھے۔ لبیک کی گونج میں، خیموں میں، رات کے سناٹے میں اگلی صبح سورج طلوع ہوا اور دل تھام لینے والا لمحہ آ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، میرے لیے ایک تمبو اونٹ کے بالوں سے تیار کیا جائے۔ یہ تمبو میدان عرفات میں لگایا گیا۔ دن چڑھتے چڑھتے جب سورج آدھے آسمان پر آ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ کو بلایا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر اس وسیع و عریض میدان میں داخل ہوئے جہاں صحابہ کی نگاہیں شوق سے آپ کی طرف تھیں۔ پھر وہ لمحہ آیا، تاریخ کا سب سے پر اثردار، سب سے سچا اور سب سے جامع خطبہ جو ایک نبی نے انسانیت کو دیا۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو، شاید آج کے بعد میں اس مقام پر تم سے نہ مل سکوں۔ یہ جملہ صحابہ کے دل کو چیر گیا، نگاہیں نم ہو گئیں، دل لرز اٹھے۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن۔ یہ مہینہ اور یہ مقام حرمت والا ہے۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تمہارے ہر عمل کا حساب لے گا۔ کیا عظیم پیغام انصاف کا تھا! یہ کیا محبت اور بھائی چارے کا اعلان تھا! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے لوٹا دے۔ ہر قسم کا سود آج سے ختم کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اپنی عورتوں کا خیال رکھو کہ اللہ کے نام پہ ان کو نکاح میں لیا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی مانند ہیں۔ پھر وہ جملے جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور آخر میں وہ اعلان کیا جو ہر کلمہ گو کے دل کو اس کے بھائی سے جوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب برابر ہیں۔ کسی عربی کو عربی پر اور کسی اجمی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ ہر طرف سے آواز آئی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ جب عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش سے بھرپور، حکمت سے لبریز اور دلوں کو چھو جانے والا خطبہ مکمل کیا تو آپ نے اپنے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی انگلی کو بلند کیا اور بڑی سچائی کے ساتھ 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ کیا ہے روح پرور منظر تھا کہ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ، لیکن مکمل خاموشی، صرف ایک صدا گونج رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو فضاؤں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اذان کی صدائیں عرفات کی وادی میں گونج اٹھیں، جیسے فرشتے بھی اس لمحے سے ہم آواز ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ 2 اذانیں نہیں دی گئیں، بلکہ ایک اذان کے بعد 2 الگ الگ تکبیریں ہوئیں۔ اس عمل میں بھی امت کے لوگوں کو ایک سبق تھا، اتحاد کا، یکجہتی کا، اور آسان طریقہ اور یکجہتی۔ پھر ایک قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چہرے پر پریشانی، دلوں میں سوال بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، حج کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نرمی اور محبت سے جواب دیا، حج کا اصل مقصد عرفات میں ٹھہرنا ہے، جو یہاں ٹھہر گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں آپ نے اپنی اونٹنی کے پیچھے سوار کیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو نرمی اور احتیاط سے چلنے کی تعلیم دیتے، جیسے ایک رحم دل باپ اپنے بچوں کو تربیت دے رہا ہو۔ نرمی اختیار کرو، کوئی زخمی نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی گئیں۔
پھر آپ نے وہاں رات بتائی۔ زمین پر سادگی سے اور عبادت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں اور کمزوروں کو اجازت دے دی کہ آدھی رات کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے۔ فجر کے وقت روشنی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس مقام پہ نماز فجر ادا کی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کے پاس جا کر 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ آپ نے بلند آواز میں فرمایا اللہ اکبر۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لگام تھامے ہوئے تھے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے سے آپ کو سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ منظر کسی شاہی جلوس کا نہیں تھا بلکہ عبادت اور بندگی کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ پھر مینا کی مقدس فضاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ عطا فرمایا۔ آواز میں درد تھا، لہجے میں رحمت تھی اور جملوں میں امت کے لیے آخری وصیت چھپی ہوئی تھی۔ اے لوگو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مقدس۔ آپ نے الفاظ کئی بار دہرائے تاکہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ پھر فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے ایک آواز میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پیارے دوستو، عرفات اور مزدلفہ کے روحانی لمحوں کے بعد مینا کے میدان میں ایک اور منظر تھا، قربانی کا، محبت کا، شکر گزاری کا اور اللہ کے حضور اطاعت کا۔ یہ جانور مدینے سے خاص طور پر لائے گئے تھے اور آپ نے ان میں سے کچھ کا گوشت پکوا کر خود بھی تناول فرمایا، شکر ادا کیا اور امت کے لیے ایک سنت قائم کی۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے۔ یوں کل 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور باقی چیزوں کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، کوئی محروم نہ رہے، سب کو حصہ ملے، سب خوش ہوں۔ یاد رکھو، مینا کا پورا علاقہ قربانی کے لیے مقرر ہے۔ جہاں بھی قربانی کی جائے گی وہ مقبول ہے۔ قربانی کے بعد وہ لمحات آئے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ میں محفوظ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک منڈوایا، بال زمین پر گرے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھک جھک کر انہیں جمع کرے، کوئی آنکھوں سے لگاتا تھا، کوئی دل سے اور کوئی اپنے کفن میں رکھنے کے لیے محفوظ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی کہ اے اللہ، سر منڈوانے والوں کو مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، گویا آخری حج کا ہر لمحہ خوشبو میں بس گیا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا طواف ادائیگی، حج کا فرض طواف، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، پھر زمزم سے پانی پیا اور کچھ پانی اپنے سر پر بھی چھڑکا، گویا جسم کو بھی پاک کیا اور روح کو بھی۔ پھر دوبارہ مینا واپس تشریف لے گئے اور وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ مینا میں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ ان 3 دنوں میں آپ نے جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری۔ یہ رمی کنکریاں محض پتھر نہیں تھے، یہ اطاعت کی نشانی تھی، یہ اعلان تھا کہ ہم شیطان کو ٹھکرا چکے ہیں۔ پھر مینا کا قیام مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکہ واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک اور حکم دیا جو ہر حاجی کے لیے آخری سبق ہے۔ اے لوگو، اپنے وطن واپس لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ طواف الوداع کہلاتا ہے۔ الوداعی طواف، وہ لمحہ جب دل بیت اللہ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتا، آنکھیں بار بار مڑ کر دیکھتی ہیں اور لوگوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں پھر بلانا۔ پیارے دوستو، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع، ایک ایسا حج جس میں ہر قدم سنت بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو اور ہمارے تمام ویورز کو بار بار حج سے بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔